بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، جس روز میں نے اپنے دل کا درد سنگل شاہ کو سنانے کا تہیہ کیا، اس نے میرا چہرہ بھانپ کر اپنی رام کہانی شروع کر دی کہ ایم اے او کالج امرتسر میں 2 سال برباد کرنے کے بعد ایف اے کا امتحان دیے بغیر ہی واپس گاؤں آ گیا۔ میری تیاری اچھی تھی، پچھلے امتحانوں میں نمبر بھی ٹھیک ٹھاک لیے تھے۔ پروفیسر حضرات میری ہائی سیکنڈ ڈویژن مان کر کالج کی پرسنٹیج کا حساب نکالتے تھے، اور میں کم از کم بی اے کرنا ضرور چاہتا تھا، لیکن میں مجبور ہو کر سالانہ امتحان سے 5 دن پہلے گاؤں واپس آ گیا۔ دراصل میرے دل پر جلوے اترنے لگے تھے اور میرے اندر اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ باہر کے لوگ میرے رگ و ریشے، ناڑیاں اور ہڈیاں دیکھ سکتے تھے۔ جب کبھی کوئی جلوہ اترتا تھا، میں گھبرا کر کلاس روم یا ہاسٹل کے کمرے سے باہر نکل آتا اور بغلوں میں ہاتھ دبا کر تیزی سے بھاگنے لگتا۔ اس تیزی سے بھاگنے کی بنا پر ارد گرد کے لوگ میرے وجود کے درشن اور منور شو کیس کو اچھی طرح سے دیکھ نہ سکتے تھے۔ وہ مجھے کیا ہو گیا الیاس کہہ کر گزر جاتے۔ جلوہ سمانی کی یہ کیفیت اس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک میں گھاس کے کسی ٹکڑے پر بیٹھ نہ جاتا اور اپنا سر پیچھے نہ ڈال دیتا۔ سنگل شاہ نے کہا، یہ بکھیڑا کوئی 1 دن کا ہوتا تو میں اسے برداشت کر بھی لیتا، لیکن ایسا تو ہر دوسرے چوتھے دن ہونے لگا تھا۔ میں کب تک بھاگتا اور کہاں تک گھاس کے قطعے دریافت کرتا؟ مناسب یہی جانا کہ واپس چلا جائے اور آرام سے گھر میں قیام کیا جائے۔ چنانچہ میں فتح گڑھ چوڑیاں آ گیا اور پرسکون ہو گیا۔ میں اپنے عشق کے دروازے پر کھڑا تھا اور میرے سامنے منظور شدہ ملکوتی وجود اپنی اپنی باری پر باب قبول میں داخل ہو رہے تھے۔ چوہدار نے پرچیاں پھرولتے ہوئے ایک پرچی پر میرا نام دیکھ کر کہا، ابھی تمہارا نمبر دور ہے، لیکن تم کون سے عشق میں اترنا چاہتے ہو؟ اس کا خانہ ٹک نہیں ہوا، دیکھ لو اور سوچ لو اور کل تک مجھے بتا دو۔ دونوں ایک جیسے طاقتور ہیں۔ میرے اندر ایک ہی تانت بج رہی تھی اور اس نے ایک ہی الاپ اٹھایا ہوا تھا، رب کے عشق کا اور اس ہمزاد کی لگن کا، حقیقی عشق کا اور عشق کمیاب کا۔ ایسی طبیعت ہو گئی تھی کہ عرش، فرش، مال و دولت، زمین، جائیداد، کھیت، مربے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بس ایک ہی تار بندھا تھا اور اس پر ایک ہی نام گونج رہا تھا، حق اللہ۔ شام کے وقت اچانک ہمارے گھر ساتھ کے گاؤں کے بہت سے مہمان آ گئے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، بچے بھی اور جوان لڑکیاں بھی۔ 3 اونٹوں اور 5 گھوڑوں کے مسافروں سے ہمارا سارا گھر بھر گیا۔ اندر باہر لوگ کام پر جٹ گئے۔ میری ماں نے مجھے ایک دھلا دھلایا مجنوں نکال کر دیا اور کہا، جلدی سے لالی کے تندور سے 50 روٹیاں لگوا لاؤ۔ جب میری ماں مجھے مجنوں دے کر یہ سمجھا رہی تھی کہ وہاں سے ہلنا نہیں، وہ کہے بھی خود بھجوا دوں گی، پھر بھی وہیں کھڑے رہنا، روٹیاں خود لانا، 5 تھالیں برابر کی لگوا کر دھیان سے مجنوں میں لپیٹنی ہیں، پولی گانٹھ باندھ کے گٹھری لٹکا کے لانی ہے، کندھے پر یا سر پر نہیں دھرنی۔ کوئی کہے بھی کہ چودھری صاحب میں چھوڑ آتا ہوں تو اس کو نہیں دینی، خود لے کر آنی ہے۔ جب میری ماں مجھے یہ ہدایات دے رہی تھی تو مہمانوں کی ایک لڑکی رابعہ بھی ہمارے پاس کھڑی تھی اور میری ماں کی باتیں سن سن کر ہنس رہی تھی۔ اس نے ڈبیوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا، پیروں میں کالی گرگابی تھی، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر سرخی تھی، ماتھے کے بالوں کو پف کر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، ناک میں سونے کی تیلی تھی۔ اس لڑکی کی کمر اتنی چھوٹی تھی کہ میرے بڑے بھائی سلطان کی ایک مٹھی میں آ سکتی تھی۔ رابعہ کی دونوں گتیں اس کے سینے پر سے ہو کر قمیض کے دامن تک لٹک رہی تھیں اور دونوں پراندوں میں سفید گوٹے سے مڑے 4 بڑے بڑے چھکے جھول رہے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، چاچی بھا الیاس 50 روٹیوں کا گٹھرا کس طرح لٹکا کے لائے گا؟ اس کے ساتھ کوئی بندہ بھیج دے، کہیں آج رات ہم بھوکے ہی نہ رہ جائیں۔ اور پھر ہنسنے لگی اور اس کی ہنسی میں میری ماں بھی شامل ہو گئی۔ لالی کام تو اب بھی کرتی تھی، پر تندور کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں نہیں پکاتی تھی۔ اب یہ کام اس کی بیٹی کے ذمے تھا، جو اپنے دونوں کانوں کے پیچھے دوپٹہ اڑس کر تندور میں روٹیاں لگاتی تھی اور ہر پیڑا اٹھانے سے پہلے ایک کوہنی کا مسح ضرور کرتی تھی۔ تندور میں جھک کر روٹی لگاتے ہوئے، یہ روٹی اتارتے ہوئے، وہ سر باہر نکال کر اپنے کانوں کے آویزوں کو کونڈے میں انگلیاں ڈبو کر ٹھنڈا ضرور کرتی تھی۔ بیچاری کے پاس یہی ایک زیور تھا، وہ بھی پیتل کا، گھڑت اچھی تھی اور جوگیوں کے مندروں سے ملتی تھی۔ لالی کے جگر میں ورم آ گیا تھا اور وہ زیادہ وقت چارپائی پر ہی گزارتی تھی۔ چارپائی پر پرات رکھ کر آٹا گوندھ لیتی، وہیں بیٹھی بیٹھی پیڑے بنا دیتی،
گرم روٹیاں لپیٹ کر الگ الگ چھابوں میں رکھ دیتی تھی، پرانے آٹے میں سے سسری چن لیتی، لیٹے لیٹے چودھری کے نواسوں پوتوں کے لیے آٹے کی شیر چڑیاں اور بکریاں بھی بنا دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کا کام تو اچھا تھا، ان کے سر پر کوئی مرد نہیں تھا۔ جب میں 50 روٹیوں کا گٹھر لٹکا کر اندر داخل ہوا تھا، رابعہ نے لپک کر وہ گٹھا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے کہا رہنے دو، بہت بھاری ہے، تو وہ آنکھیں گھما کر بولی میں تو اس کے ساتھ لانے والے کو بھی اٹھا سکتی ہوں، یہ کیا بوجھ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد سنگل شاہ خاموش ہو گیا اور اپنی گود میں پڑی ہوئی موٹے سنگل کی ایک لٹ سے کھیلنے لگا۔ میں اس کی کہانی کی گھٹتی بڑھتی لہروں کے تجسس میں ڈوب رہا تھا، ابھر رہا تھا، اور مجھ کو تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تو میں بھی خاموش رہا۔ پھر اس نے زور کا ایک نعرہ مارا اور بھائی کے رشتے کو گندی گالی سے یاد کیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب غور سے دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا اور ایک لمبی سی ہوں کے ساتھ بولا، برادران یوسف ازل سے ایک طرح کے رہے ہیں اور اب تک اسی طرح سے رہیں گے۔ میرے بائیں کان میں باجا بجنے لگا تھا اور میں ہر وقت سرحدی گیت میں ڈوبا رہتا تھا۔ یہ آواز ایک سنکھر اور گھڑیال کی ملی جلی آواز تھی، کبھی مدھم ہو جاتی ہے، کبھی اتنی زور سے امڑتی کہ میرا سارا بدن پھٹنے لگتا۔ جیسے جیسے میں اس سے لاتعلق ہوتا، اس کی لے اور بڑھ جاتی۔ میرے ملاپ کے دن قریب آ گئے تھے اور میں واصل ہونے والا تھا کہ ایک شام مجھے لالی کی بیٹی کھیتوں میں مل گئی۔ اس نے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے ایک بڑا سا گٹھا باندھ لیا تھا اور کسی اٹھوانے والے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر گٹھا اٹھوایا تو میرا ہاتھ پھسل گیا اور گٹھا اس کے سر سے نیچے گر گیا۔ میں اس کا بازو پکڑ کر اسے مکئی کے کھیت میں لے گیا اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو ہنسنے لگی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، اپنے اپنے گھرانے کی ریت بالکل ایک سی ہوتی ہے، تو بھی اپنے بھائی جلال جیسا ہی ہے۔ میں نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف غور سے دیکھا تو وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہنے لگی، تیرا بھائی بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی تیری طرح دلیر ہے۔ اس دن سے مجھے سارے انسان، سارے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتے دار زہر لگنے لگے۔ میں گھر بار، بہن بھائی، اڑوس پڑوس، یار بیلی سب چھوڑ کر رات کے وقت گاؤں سے نکل گیا اور جنگلوں بیلوں میں گھومنے لگا۔ دن کے وقت درگاہوں پر حاضری دیتا اور راتوں کو کبھی ٹیک لگا کر، کبھی سیدھے لیٹ کر وقت گزارتا۔ اب باجے کی چھنکار بند ہو گئی تھی اور میں نے پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے تھے۔ بابا شاہ وریام کے عرس پر مجھے سدا سہاگنوں کی ایک ٹولی مل گئی اور میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ زلفیں بڑھا لیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں، ناک میں نتھنی اور کانوں میں ڈنڈیاں ڈال لیں، پیلا گھاگھر اور سر پر لال چنری لے کر میں ترچھا ناچنے اور گول جھومر ڈالنے لگا۔ میری کوک سن کر لوگ ریڑے روک کر اور دکانیں کھلی چھوڑ کے ہماری منڈلی کے گرد جمع ہو جاتے اور بت بن کر ہمیں جلی ڈالتے دیکھتے۔ ہم جلیاں ڈالتے، کوک فریاد کرتے، ناچ ناچتے ایک سے دوسرے عرس پر پہنچتے اور ہمارا سال ختم ہو جاتا۔ پورے 5 سال اور 3 مہینے میں نہ تو اپنی نتنی بدلی اور نہ سر داڑھی کے بال منڈوائے۔ جلی ڈالنے اور خوب پکار میں چوڑیاں البتہ ٹوٹ جاتی تھیں۔ عرسوں پر ونگا والے اور مہارنے ہمارے ہاتھ پکڑ پکڑ کر نئی چوڑیاں پہنا دیتے تھے۔ کانواں والی سرکار کے میلے پر ہپو لوہاری نے مجھے 1.25 روپیہ اور لڈوؤں کا ایک لفافہ دیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے دفعہ دور کر کے دھتکار دیا۔ وہ دوڑنے رونے لگی تو میرے ایک ساتھی سہاگر نے زور سے کمر میں ایک دھموکا مارا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی اور نیچے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، ایک مکہ لگ گیا، ایک کاکا مل گیا، 2 لگ جاتے تو 2 مل جاتے۔ اس نے اپنی کمر میری طرف کر کے کہا، اڑیا ایک مکہ تو بھی مار دے، ایک کاکا تیری شکل صورت کا مل جائے گا۔ میں نے مکہ ہوا میں لہرایا اور اس کی کمر دیکھتا رہ گیا۔ پھر ہم جلی ڈالنے لگے اور ترت دور دورے کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے میری پیٹی کی مروڑ اور میری کلائیوں کی لچک عورتوں کے ہاتھ سے بھی سندر تھی۔ جس کالی دھند میں آدھی رات کے وقت مجھے اندر بھید کی روشنی ملی، میں اپنی منڈلی چھوڑ کر اس وجود کے پیچھے چلتا چلتا حق اور سچ سے واصل ہو گیا۔ جس کالی دھند میں آدھی رات کے وقت مجھے اندر بھید کی روشنی ملی، میں اپنی منڈلی چھوڑ کر اس وجود کے پیچھے چلتا چلتا حق اور سچ سے واصل ہو گیا۔ ہپو لوہاری اپنے گھر کے دروازے پر گہنوں کی پوٹلی باندھے بیٹھی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہم اس کے گاؤں سے بہت دور نکل گئے۔ میرے پاؤں کے گھنگرو اور ہاتھوں کی چوڑیاں بہت پیچھے رہ گئیں اور ہم سورج نکلنے سے پہلے نالا پار کر گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں ہم نے لنڈا بازار کے ایک ہوٹل میں گزاری
اور پھر مجھے ہپو کے دکھی شوہر کا خیال ستانے لگا۔ منڈی مریدکے کے ایک آباد اور ویران گھر میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا اور کر لاتا۔ ہپو لوہاری مجھے تسلیاں دیتی، میرے آنسو پونچھتی۔ جس دن میرے دل سے وہم گمان اور لاج لپیٹ کی شرم دور ہو گئی اور میں نے ہپو لوہاری کو چھوڑا اور اس کی مورتی مندر میں رکھ کر اس کے نام کا جاپ شروع کر دیا اور وہ مجھے چھوڑ کر واپس اپنے خاوند کے گھر چلی گئی۔ الیاس نے حق اللہ بے شک اللہ کا ایک زوردار نعرہ مارا اور اپنے بھائی کا نام لے کر زمین پر پٹاخ سے تھوکا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اس دن کے بعد سے میں نے سنگل پہن لیے اور اپنے آپ کو جکڑ بند کر لیا۔ انسان جکڑ بند نہ ہو تو بے راہ ہو جاتا ہے، کھلا ہوا ہو تو بے حیا ہو جاتا ہے۔ دنوں کی منزل سالوں پر پڑ جاتی ہے، پھر موت آ جاتی ہے اور سارا کوڑا کباڑ ایسے ہی دھرا رہ جاتا ہے۔ سنگل شاہ نے کلائیوں میں بڑے آہنی حلقوں کو زور سے ٹکرایا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، اس سنسار میں ایک ہی پیار ہے، پکا سچا پیار، اور ایک ہی عشق ہے، واجب برحق عشق، اور وہ ہے رب کا پیار۔ باقی سب جھوٹ ہے اور ایویں خالی بھرم ہے، پر بے اور نون کا جھگڑا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ قدیم سے ازل تک رب کا پیارا ان کا پیارا بن جاتا ہے اور ہوائی جہاز ٹھا کر کے گرتا ہے، ڈرائیور بھی فوت، سواریاں بھی فوت ہو جاتی ہیں، وہاں بھی سارے فوت، پر اب میں نے سنگل ڈال لیے ہیں۔ وہ دونوں بازو اوپر اٹھاتا اور کلائیوں کے کڑوں کو آپس میں یوں بجاتا کہ بدن سے لپٹے ہوئے سارے سنگل کھڑکنے لگتے۔ پر بے اور نون کا جھگڑا شروع سے چلا آ رہا ہے، قدیم سے ازل تک رب کا پیارا ان کا پیار بن جاتا ہے اور ہوائی جہاز ٹھا کر کے گرتا ہے، ڈرائیور بھی فوت، سواریاں بھی فوت، جہاں گرتا ہے وہاں بھی سارے فوت، پر اب میں نے سنگل ڈال لیے ہیں۔ وہ دونوں بازو اوپر اٹھاتا اور کلائیوں کے کڑوں کو آپس میں یوں بجاتا کہ بدن سے لپٹے ہوئے سارے سنگل کھڑکنے لگتے۔ اشفاق احمد صاحب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے سارے حصے سننے کے لیے پلے لسٹ رجنی کی کہانی سنیں تاکہ اس دلچسپ کہانی کو سمجھ سکیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔